اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، تصور پاکستان کے خالق اور پاکستان کے قومی شاعر کی حیثیت سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو جو عظمت و احترام اور مقبولیت ملی، وہ شاید ہی کسی اور شاعر کو نصیب ہوئی ہو۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک سیاسی رہنما، عوامی قائد، دانشور، مفکر اور شاعر کی حیثیت سے ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ علامہ محمد اقبال کی لازوال اور بے مثال شاعری ملکی یا جغرافیائی سرحدوں تک ہی محدود ہے، بلکہ اس باکمال صوفی نے پچھلی صدی میں ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ اگلا سورج مشرق سے ابھرے گا، اور اس تناظر میں حکیم الامت فرماتے ہیں کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ نولی فیکٹری کے دوستو، یہ وہ وقت تھا جب چین، روس، پاکستان، بھارت اور مشرق کی پٹی پر مشتمل دیگر ممالک مغرب اور اس کے اتحادیوں کے مقابلے میں اقتصادی طور پر بہت کمزور تھے۔ لیکن کیا چند سال پہلے تک کوئی سوچ سکتا تھا کہ علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر اتنی جلدی ممکن ہوگی؟ چند سال پہلے تک امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی طاقت تھا، لیکن اب نہیں ہے۔ اب چین دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت بن چکا ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کا ایسا کوئی میدان نہیں جہاں چین نے اپنی چھاپ نہ چھوڑی ہو، یہاں تک کہ امریکہ بھی چین کا مقروض ہو چکا ہے۔ آدھی دنیا تک خورد و نوش اور دیگر ضروریات انسانی کا انحصار چین پر ہے۔ اس کے علاوہ روس، جو گزشتہ صدی کی آخری دہائی سے قبل دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور تھا، 25 سال قبل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، لیکن اب تیزی سے دوبارہ اپنے پرانے مقام کی طرف گامزن ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ نے ثابت کر دیا کہ وہ اس وقت دنیا کی دو سب سے بڑی اقوام کے دو سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ جہاں تک بھارت اور پاکستان کا تعلق ہے، یہ دونوں ممالک غربت کا شکار تو ضرور ہیں، لیکن دنیا کی بہترین افرادی قوت رکھنے اور ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے اقوام عالم میں اہم مقام پر فائز ہو چکے ہیں۔ دوستو، عالمی معیشت کی خراب صورتحال کے باوجود جہاں بھارت ایک تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت بن کر ابھرا ہے، وہیں چین کی معاشی برتری تیزی سے خطے کے ایک دوسرے بڑے ملک روس کو اپنی معاشی حالت کی بہتری کے لیے فوری اقدامات پر آمادہ کر رہی ہے۔ پاکستان بھی غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اپنے ملک میں سرمایہ کاری پر آمادہ کرنے کے لیے پرکشش ترغیبات کی پیشکش کر رہا ہے۔ اسی طرح قدرتی وسائل سے مالا مال اور سابق سوویت یونین کی وجہ سے وسیع ایشیائی ممالک بھی دنیا کے سب سے تیزی سے ابھرتی ہوئی اقتصادی زون میں شامل ہیں، اور یہ سب کے سب ممالک آج کی معروف اور اہم تنظیم میں شامل ہیں جسے شنگھائی تنظیم کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کا پورا نام شنگھائی تنظیم برائے تعاون ہے، لیکن اسے عام طور پر شنگھائی تنظیم ہی کہا جاتا ہے۔ یہ تنظیم دنیا کی آدھی آبادی سے زیادہ کی نمائندہ بن گئی ہے، اور اس تنظیم کے 8 ممبروں میں سے 4 روس، چین، بھارت اور پاکستان دنیا کی 7 ایٹمی طاقتوں میں شامل ہیں، جبکہ قازقستان کے پاس بھی سوویت دور کے ایٹمی ہتھیار اور میزائل ہیں۔ نولی فیکٹری کے معزز ناظرین، ان تیز رفتار تبدیلیوں کے پیچھے 2 اہم عوامل ہیں۔ پہلا یہ کہ چین اور روس تیزی سے علاقائی سیاست پر اپنا رنگ جما رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ امریکہ سامراج آہستہ آہستہ اس علاقے سے نکلنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ خاص طور پر افغانستان اور مشرقی وسطی میں امریکی پالیسیاں ناکام ہونے کے بعد اب رول بیک ہو رہی ہیں۔ ترکی بھی ایک طویل عرصے سے یورپین یونین میں شامل ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، لیکن اس میں اسے کامیابی نہیں مل رہی۔ اسی بات سے تنگ آ کر گزشتہ سال ترک صدر طیب اردگان نے شنگھائی تنظیم میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور وہ یہ بات کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یورپین یونین کے بجائے شنگھائی تنظیم ترکی کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ بہرحال یہ کہنا بجا ہوگا کہ دنیا کے نقشے پر ایک نیا افق نمودار ہو رہا ہے۔ 21ویں صدی کے ایشیا کا 19ویں صدی کا ایشیا غلام تھا، 20ویں صدی میں غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں، اور اب 21ویں صدی میں نیا افق نمودار ہو رہا ہے جس میں ایشیا پوری دنیا کا مالک ہوگا۔ 19ویں صدی کے غلام ایشیا پر زیادہ تر یورپی اقوام کا زمینی قبضہ تھا، 20ویں صدی کا ایشیا زیادہ تر امریکہ اور یورپ کی معاشی غلامی میں تھا۔ 21ویں صدی کا ایشیا دنیا پر حکومت کرے گا، یہ وہی پیشن گوئی تھی جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کی تھی کہ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اسے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔